أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے ہم نے تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے کوئی تو اس کا گواہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کیا کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ آپ کہہ دیجئے بھلا یہ تو بتلاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا ضروری نہیں؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ حامیم سجدہ یہاں ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ شورا۔ سورہ شورا بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست اور حکمت والا ہے، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو آئے تھے ان کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم۔ آسمانوں کی تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم شان والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ یہ گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا حامی و مددگار نہیں۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور جس چیز میں
تمہارا اختلاف اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دی ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کو چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی جانب رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ منہ مریب۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، باہمی ضد اور بحث ہے، اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقررہ تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائے اور ان کی خواہشات پر مت چلیے گا، اور کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہو، ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے
اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے رہے۔ انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، وہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر۔ آپ دیکھیں گے یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جن کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ الَّذِينَ يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَلَا يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ
عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور وہی ہے قابل حمد و ثنا۔ وَمِنْ آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور اس میں جانداروں کا پھیلانا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ آیت نمبر 29 ہم نے پڑھی، یہاں ہمارا اربع پارہ مکمل ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نصیر، اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی کار ساز ہے نہ مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ مِن ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَکور، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رک جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا انہیں ان اعمال کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرما دیا کرتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، اور ان کے لیے جو ایمان لائے وہ صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، غصے کے وقت بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى
دینہم ومما رزقناہم ینفقون، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں ہمارے نام پر دیتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ فی الواقعہ اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَیْہم مِّن سَبِیل، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی رستہ نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم، یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں، زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِیلٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا کوئی اس کے بعد چارہ ساز نہیں، اور تم دیکھو گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی رستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہہ دیں گے حقیقی ضیاءکار وہ ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ من سبیل، ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی مدد کر سکے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ممکن نہیں۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ جب ہم کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اتراج آتا ہے
اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان بے شک بڑا ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انہو علی حکیم۔ ناممکن ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ کیا ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اس اللہ کی راہ جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورت مکمل ہوتی ہے، سورہ شورى۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ زخرف۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلی حکیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے ان سے زیادہ زوراور لوگوں کو تباہ کر ڈالا، اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
خلقہن العزیز العلیم۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ نے پیدا کیا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون۔ اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اس طرح تم نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ہے وہ ذات اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بالیقین ہم اپنے رب کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ، اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس اللہ کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ ام اتخذوا مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جائے جس کی مثال اس نے یعنی اللہ رحمان کے لیے پیدا کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِینٍ، کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں جو زیور میں پلیں اور جھگڑوں میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا شَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے عبادت گزار ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کی پیدائش کے موقع پر یہ خود موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں ان کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف جھوٹ کی باتیں کہتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور اب انہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت یافتہ ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ نبی علیہ السلام نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم اپنے باپ دادا کو پایا کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لیجئے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہاں ہمارا الحمدللہ نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تعبدون۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے وہی ہدایت بھی کرے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عاقبہ لعلہم یرجعون۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین۔ بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں، جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقہ پر ہو جائیں گے تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کی بنا دیتے اور زینوں کو بھی جن پر وہ چڑھا کرتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازوں اور تخت بھی جن پر وہ تکیے لگا لگا کر بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا اور سونے کے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور سونے کے بھی اور یہ سب کچھ یوں ہی سا دنیا کی زندگانی کا فائدہ ہے اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے
پہلو تہی کرتا ہے۔ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ نقیض لہ، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، فہو لہ قرین، تو وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذِ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وَلَن يَنفَعَكُمْ، اور ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گی آج کے دن جو تم نے ظلم کیا ہے، تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہیں دے گا۔ انکم فی العذاب مشترکون، بے شک آج تم سب کے لیے عذاب مشترک ہے۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، کیا پس تم بہرے کو سنا سکتے ہو؟ پس کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم آپ کو یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا وہ آپ کو دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہے، بے شک آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، اور پوچھ لیجئے جس کو بھیجا ہم نے، مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور ہمارے نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مانو کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا تو انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ وَنَادَا، اور پکارا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي
افلا تبصرون، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کیا؟ ام انا خیر من هذا الذی ہوا مہین ولا یکاد یبین، بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آن پڑے، یا اس کے ساتھ جو باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ اچھا اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آن پڑے، یا اس کے ساتھ پر باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، اس نے اپنی قوم کو بہلایا پھسلایا اور انہوں نے اس کی بات مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دی اور پچھڑوں کے لیے مثال بنا دی۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے آپ کی قوم خوشی سے چیخنے لگی۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ آپ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ ان ھذا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں جن پر ہم نے احسان کیا اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جان نشینی کرتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تختلفون فیہ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے کو لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، بس تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، اور بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ دینے والے دن کی آفت سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آن پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم
تحزنون، میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور وہ فرما بردار مسلمان. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں راضی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. ان کے چاروں طرف سونے کی رکابیاں، سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے، جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، وہاں سب ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خالدون، بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور پکار پکار کر کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی کر دے. وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے ہیں. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو، ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اب آپ انہیں اس بحث و مباحثہ اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی بادشاہت ہے اور قیامت کا علم بھی اس کے پاس ہے، اس کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے بھیجے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، اور ان کا مراد ان کے پیغمبر کا یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور کہہ دیجئے سلام، انہیں ان قریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہماری سورہ زخرف یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم آغاز کریں گے سورہ دخان کا۔ سورہ دخان بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ بھی ان صورتوں میں شامل ہیں جنہیں حوائم کہا جاتا ہے، وہ صورتیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ یہ ابتدا کرتے ہیں سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم حروف مقطعات قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی مہربانی سے اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بے شک وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ اس دن کے منتظر رہیں کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہیں گے اے رب ہمارے یہ آفت ہم سے دور کر دی جو ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر
اپنی اسی حالت میں آ جاؤ گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، یقیناً اس سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں جن کے پاس باعزت رسول آیا. ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین جانیے کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں. آیت نمبر 22 ہم نے پڑھی. یہاں ہمارا ثلاثہ اسپارہ مکمل ہو جاتا ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تم میرے بندوں کو لے کر نکل چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو ساکن چھوڑ کر چلے جاؤ، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا. کم ترکو فی جنات وعیون وزروع ومقام کریم، وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے اسی طرح ہو گیا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن سزا سے نجات دی. من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین، جو فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دے دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح آزمائش تھی. ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو تو لے کر آؤ. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم کے لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہگار تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا. ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. ما خلقناہما الا بالحق
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً وہ فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کیا ہوا ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، بے شک تھوہر کا درخت، بے شک زقوم کا درخت گناہ گاروں کے لیے کھانا ہے جو تانبے کی طرح جوش کھائے گا، ان کے پیٹوں میں کھولتا رہے گا۔ کغلی الحمیم، مثل تیز گرم پانی کے۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑ لو پھر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ تک پہنچاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ ذوق انک انت العزیز الکریم، ان سے کہا جائے گا چکھتا جا، تم تو بڑا عزت والا اور اکرام والا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، باغوں میں اور چشموں میں باریک دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، یہ اسی طرح ہم نے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے نکاح کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، دل جمی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، وہاں وہ موت کا مزہ چکھنے کے نہیں بلکہ پہلی موت وہ مر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہوگا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ انہم مرتقبون، اب آپ منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ دخان یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ جاثیہ۔ سورہ جاثیہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات
قومی یوقنون، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہ گار پر۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو کوئی اللہ کی آیتیں اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا وہ انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ سرتاپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تم سب شکر بجا لاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دیا جو غور کریں، یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کرے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون، جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور جو بھلائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى العالمین، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزی دی تھی، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ
الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا، اور جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود آپ کا رب کر دے گا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے ان کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں مت پڑیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ یاد رکھے کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ پہ کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالی ہی ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے؟ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں، یہ تو صرف قیاس اور گمان سے ہی کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر تمہیں مار ڈالتا ہے،
وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يُخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آپ دیکھیں گے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی جانب بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے پاس سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تو تھے ہی گناہگار۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْیَوْمَ لَا یُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں، زمین اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا آج 25واں پارہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس پارے کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 25ویں پارے کے اہم مضامین۔
25वें پارے کا آغاز ہوتا ہے جی سورہ حامیم سجدہ سے۔ سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے 24ویں پارے میں، اور اس کا بقیہ حصہ ہم پڑھتے ہیں 25ویں پارے میں۔ سورہ حامیم سجدہ کے بعد ہے سورہ شورا، سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ۔ 4 مکمل صورتیں 25ویں پارے میں موجود ہیں، اور ایک سورت سورہ حامیم سجدہ جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ 24ویں پارے میں ہے، اور بقیہ حصہ ہم 25ویں پارے میں پڑھتے ہیں۔ 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کو جو مضمون ابتدا میں بیان ہوا ہے وہ ان کافروں کے سوالات کے جوابات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ وہ لوگ پوچھا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس گھڑی کا حقیقی علم جو ہے نا ان کو بتا دیجئے کہ وہ حقیقی علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی قیامت کی اصل گھڑی کو، اصل وقت کو اور کوئی نہیں جانتا۔ اور قیامت کا حقیقی علم میرے رب کے پاس ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، جب اس کے اوپر کرم ہوتا ہے تو یہ تکبر میں آ جاتا ہے، اور جب اس پہ آزمائش آتی ہے تو یہ واویلا مچانا شروع ہوتا ہے۔ انسان کی اسی فطرت آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 51 میں کیا گیا ہے، اس کے بعد 53 میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان زمین میں، خود انسان کے جسم میں کتنی ایسی نشانیاں ہیں کہ اگر انسان تھوڑے سے بھی عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ غور و فکر کرے تو وہ اس اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے اور اس کو قائم رکھنے والی کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس کے علم کی، جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں عروج ہے۔ ہم اس پر جب غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رب کی بڑائی اور اس کی قدرت اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورہ شورا۔ سورہ شورا جو ہے یہ ان صورتوں میں سے تیسری صورت ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ یہ تواتر کے ساتھ 6 صورتیں آتی ہیں جن کو حوائم کہا جاتا ہے، اور ان میں یہ تیسری صورت ہے۔ شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا، اور اس صورت کے ہم جب اہم مضامین دیکھتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں اس کائنات میں ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور اللہ ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ کہتا ہے کہ تم غور کرو، بارش کا آسمانوں سے برسنا، آسمان اور زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش اور سمندروں کے سینوں پر کشتیوں کا چلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اولاد دینے کی طاقت صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے اور جس کو چاہے بیٹی، یہ اس کے اختیار میں، اور جس کو چاہے وہ بھانج ہی رہنے دے۔ یہ میرے رب کی باتیں ہیں، اور وہی ان کے بارے میں حقیقت ان سب باتوں کی وہی جانتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پیشہ تجارت تھا، لیکن جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو پھر تبلیغ کا کام جو ہے اس کے ساتھ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ ہر وقت کرنے کا کام ہوتا ہے۔ انسان پورے جسم، جان، روح کے ساتھ اس کھپائی میں پھر لگ جاتا ہے تو تب تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے۔ تو یہ تو پیغمبر کی ذمہ داری تھی، اور پیغمبر بھی ایسے کہ جن کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے آخری نبی مبعوث کیا تھا، اب انہوں نے یہ کام، یہ ذمہ داری کا بیڑا جب اٹھایا تو پھر آپ اسی کام میں شب و روز جو ہے نا آپ اپنے گزارتے تھے۔ تو ایسے میں جو صحابہ کرام تھے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ جب دیکھا تو آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے مشورہ آپس میں کیا کہ کچھ ہدیہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے ہم آقا کو دینا شروع کریں تاکہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے گھر کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے کچھ انتظام ہو سکے۔ جب وہ آتے ہیں یہ خرچ کا انتظام کر کے آپ کے چچا کو ساتھ لیتے ہیں اور آپ کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں تو آقا خاموش ہیں۔ اس پر یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 23 یہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کہ تبلیغ کے کام کی کوئی اجرت نہیں ہے بجز اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے
میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرنا. اور قُل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ الا المودۃ فی القربی، کہ میرے گھر والوں سے محبت کرنا. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر والوں میں کون کون شامل ہے، تو پھر آپ نے اس گھر والوں میں بیویاں تو شامل ہیں ہی گھر والوں میں، لیکن اس میں جو خاص طور پر آقا نے نام لیا وہ پنجتن پاک کا نام تھا، کہ میرے قرابت داروں میں خاص طور پر کون کون شامل ہے. اور تو کیا ہے کہ اہل بیت، آقا کے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ مودت کا معاملہ کرو. یہ بڑی اہم امپورٹنٹ آیت ہے جو اس صورت میں ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں جو ہم سب پر آتی ہیں اور ہم ان مصیبتوں کا رونا روتے ہیں. انسان پر مصیبت آتی ہے تو انسان بڑا ویلا مچاتا ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتا. اور اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. عذاب جو بھی انسان ہے وہ اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. یہ اس بات کا بھی ذکر جو ہے ہمیں اسی صورت میں ملتا ہے. ایمان والوں کی ایک صفت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 میں بیان کی گئی ہے کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کا کام و امرہم شورا، اور آپس میں کام کے لیے باہمی مشورہ کرتے ہیں. یعنی جب بھی مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب بھی کسی اہم کام کا فیصلہ کرنا ہے تو اس کام کے لیے پھر مسلمان آپس میں باہمی مشورہ کریں، پھر کوئی بڑا فیصلہ کریں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اس سے اگلی آیت میں ہم دیکھیں کہ معاشرتی اصول جو ہے ایک اور انداز میں ہمیں بتا دیا گیا کہ مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کرتا، لیکن اگر اس پر کوئی زیادتی کرے، وہ ظلم کیا جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لے. یہ نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ظلم کو سہتے ہی چلے جاؤ، اگر ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو وہ تو شیر ہوتا جائے گا. تو اسلام نے پوری اجازت دی ہے ایک مومن کو کہ جو جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا اتنا ہی اس کا وہ کیا کہنا چاہیے اتنا ہی بدلہ لے، لیکن زیادتی نہیں کرنی. برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، بس جس نے معاف کر دی اور صلح کر لی تو اس کا اجر اس کے رب کے ذمہ ہے. بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کوئی ظلم اٹھانے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ لمن عزم الامور ولمن صبر وغفر، بے شک جس نے صبر کر لیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے. صبر کرنا آسان نہیں ہے اور معاف کر دینا یہ بھی آسان نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا لمن عزم الامور. اور جن لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہوا ہے ان کی بھی کچھ صفات جو ہے وہ اس صورت میں ہمیں نظر آتی ہیں. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے عقیدے ٹھیک ہوں، جو ایمان والے ہوں، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں. جب کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی بات مانتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں باہمی مشورہ کرتے ہیں، جو ہم نے اس میں سے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری صفات کن کی ہیں؟ جن کے لیے اس دنیا میں بھی اجر ہے اور جن کے لیے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے. اور پھر اللہ ہی خالق کل ہے، اس تمام کائنات کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں اسی صورت کی آیت نمبر 51 میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت ایک ٹپ بتا دی. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب مشرکین جو تھے نا، اور خاص طور پر جو یہودی تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، مشرکین تو کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کون سا ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں. اور یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے تو موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ بات کیا کرتا تھا، تو آپ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کے اوپر پھر یہ آیات جو تھیں یہ نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہی وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے. اور وہی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا، اور اب جو سلسلے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک کوئی میسیج پہنچاتا ہے تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ سچے خواب ہیں. اور پردے کے پیچھے سے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ زخرف. اب ہم دیکھیں گے سورہ زخرف کو. زخرف کا مطلب ہے سونا، اور اس صورت میں سونے کا ذکر آیا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زخرف ہے. اس صورت میں مشرکین کے مختلف اعتراضات کے جواب دے کر ان کے باطل عقائد کی تردید کی گئی ہے. حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہمیں اس صورت میں ملتا ہے، اور یہ حامیم سے شروع ہونے والی چوتھی صورت ہے. اور صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قسم کھا کے والکتاب المبین، قسم کھا کے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے. اس کتاب میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس سے پانا چاہیں تو وہ آپ کو نہ مل سکے. اس کے بعد مشرکین کی قابل نفرت جو سوچ ہے، مشرکین کیا کہتے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی ہیں اور بیٹے ہمارے ہیں، اور جب ان کی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. یہ ان کی ایک ناپسندیدہ سوچ تھی، جس کی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل جو غلط گھٹیا سوچ ہے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا. حضرت ابراہیم کا جو غلط عقائد تھے، مشرکین عقائد تھے ان کے آبا و اجداد کے اور ان کے بستی والوں کے، اس کا ذکر آ گیا، اور مشرکین کی غلط سوچ کی تردید کی کہ مشرکین کہتے تھے یہ قرآن اللہ نے اتارنا تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اتارا جاتا جس کے پاس خوب دولت ہوتی. مشرکین کی یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خاص رحمت ہے وہ کسی غریب آدمی کو نہیں دینی تھی، یہ تو کسی امیر آدمی کا خاصہ تھا، اسی کو ملنی چاہیے تھی. تو اس کا جواب بھی یہاں اسی پارے کی 31 آیت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اس صورت میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جب کوئی شخص رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھ رہتا ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، جو اس کا قرین ہوتا ہے، جو اس کا دوست ہوتا ہے، ایک شیطان پھر اس بندے پر مسلسل مسلط کر دیا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ شیطان جب مسلط کر دیا جاتا ہے تو شیطان کا کیا کام ہے کہ پھر وہ ان لوگوں کو برانگیختہ کرتا ہے. شیاطین کا کیا کام ہے؟ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ آدمیوں کو راستے سے روکتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ جو مسلط کیا جاتا ہے نا شیطان، یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کا دوست، اللہ نے کہا قرین، کہ وہی اس کا دوست ہوتا ہے، اور انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ اس کو ہر وقت برائی کی باتیں سجھاتا رہتا ہے، اور انسان کو یہ لگتا رہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ برا دوست جو ہے، اگر آپ کو خدا نخواستہ صحبت کے بارے میں اتنا زیادہ ایمفسائز اسلام نے کیوں کیا کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ. کیوں کہا گیا ہے کہ صحبت کا بڑا اثر ہے. اور یہاں تو شیطان جن جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے کس کے اوپر؟ جو رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرے. اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ شیاطین انسان کو برانگیختہ کرتے ہیں، وہ انسان کو یہ بات باور کرواتے ہیں کہ تم حق پر ہو، اور پھر انسان کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ گمراہی کے رستے پہ چلتا 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 دوزخ کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے دوستیوں میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. صحبت
صرف ان لوگوں کی ہمیں اختیار کرنی ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ صراط مستقیم پہ ہیں۔ آج تو وہی بات ہے کہ آج تو یہ جو صحبتیں ہیں، سنگتیں ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ پرانے وقتوں میں تو کوئی جاتا تھا نا کسی کے پاس تو جا کے بیٹھتا تھا، کوئی بات چیت ہوتی تھی تو تب دوستیاں ہوتی تھیں۔ آج تو یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں، جس سے چاہیں ہم دوستی کر لیں، جس کی چاہیں صحبت اختیار کر لیں۔ کسی کو فالو کرنا کیا ہے؟ فالو کرنا ماڈرن صحبت ہے نا، ماڈرن طریقہ ہے صحبت کا، تو اس کو فالو کریں کہ جو رب کے رستے کا راہی ہو، اس کے علاوہ اور کسی کو فالو نہ کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کو فالو کرتے کرتے ہم خود گمراہی کے ایسے رستوں پہ چلے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صحبت ہمیں اختیار کرنی ہے اچھے لوگوں کی، اور دوسرا اہم میسیج یہ ہے کہ کسی لمحہ بھی ہمارا دل اب رحمان کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے دل کو یاد الہی میں مشغول رکھنا ہے، جس کے لیے بزرگ جو ہیں وہ ذکر خفی تلقین کرتے ہیں نا، پاس انفاس تلقین کیا جاتا ہے تاکہ ہر وقت ہم پریکٹس کریں سانس کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنے کی، اور پھر وہ سانس جو ہے نا وہ آٹو پہ لگ جائے اور ذکر ہوتا رہے۔ پھر اس صورت میں ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے کہ وما ظلمناہم، کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور اپنے پر خود ظلم کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہدایت کے رستے سے روکنا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر بیان ہوا ہے۔ اچھا، سورہ انبیاء میں ایک آیت آئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم میں سے جو لوگ جس کی پوجا کریں گے وہ اس کے ساتھ ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ بت پرستی کے اوپر تھا کہ بتوں کی پوجا کرنے والے جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کے بت بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اس پر پھر ایک شخص تھا، اس نے اعتراض کیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں لوگ، وہ عیسیٰ کو بھی خدا مانتے تھے نا، تو جو اس کو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا پھر خدا نخواستہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ آئے گا؟ اور جب اس شخص نے یہ اعتراض کیا تو جو مشرکین تھے انہوں نے بڑا شور مچایا، بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، اب یہ قرآن کے اوپر ایسا اعتراض ہے جس کا جواب جو ہے نا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس شخص کے اعتراض کے جواب میں پھر سورہ زخرف میں یہ احکامات آئے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سورہ زخرف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ان کو اپنی عبادت کا خود حکم دیا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے تو کبھی کسی کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہی نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے تھے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ نے اپنی عبادت کا لوگوں کو کبھی حکم نہیں دیا۔ جو حکم دیتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ جھوٹے دعوے دار تھے۔ خدائی کے دعویٰ بہت لوگوں نے کیا نا، فرعون نے بھی کیا خدائی کا دعویٰ، تو وہ اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے وہ ان کے لیے یہ احکامات تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی پوجا کا جو ہے خود سے نہیں کہا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ پھر آگے جو آیت نمبر 81 میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اپنے بیٹا ہونے کی نفی کی تھی، یا اللہ کے لیے اولاد ہونے کی نفی مشرکین کے اس بےہودہ اعتراض کا جواب تھا۔ اور کیا کہہ دیا گیا کہ قُلْ إِن كَانَ، اے پیغمبر یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر بالفرض محال خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ تو یہ کہلوایا گیا نبی کی زبان سے قرآن کریم میں۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ دخان۔ دخان جو ہے عربی زبان میں دھوئیں کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں دھوئیں کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ دخان ہے۔ اس صورت میں بھی موضوع جو ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت عقیدہ آخرت جو ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ پر قحط مسلط کیا گیا تھا، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور
اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مکہ میں ایک سال بہت سخت قحط پڑا اور اتنا شدید قحط تھا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ یہ قحط ختم ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو قحط ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور اس کے آگے آیت نمبر 17 ہے جس میں فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، اور پھر اہل جہنم کو جو کھانا دیا جائے گا، تھوہر کا درخت، زقوم کا درخت، اس کا ذکر ہے۔ اور کیا بتایا گیا کہ اس کی شکل جو ہے وہ تلچھٹ جیسی ہوگی، اور جب وہ کھائیں گے، اللہ اکبر، وہ ذائقے کے لحاظ سے بھی بہت برا ہوگا، اور جب ان کے اندر جائے گا تو ان کے پیٹوں میں بھی ہنڈیا کی طرح ابال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر اہل جہنم کے لیے جہاں سخت الفاظ ہیں، خوفناک منظر کشی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی پھر اہل جنت کے لیے آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، وہ جنت میں ہوں گے اور وہ باغوں میں ہوں گے۔ اہل جہنم کا جہاں ذکر کیا گیا اس کے ساتھ ہی پھر جنتیوں کا بھی ذکر آ گیا کہ جنت والے امن کی جگہ پہ ہوں گے، جہاں ان کے لیے ہر قسم کے آرام کی اور تعیش کی جو سامان ہے وہ مہیا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورہ جاسیہ۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، اور اس صورت میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ یہاں سورت کے شروع میں ہی دلائل توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، جو غور و فکر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو رزق آسمان سے اتارا ہے، اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ہواؤں کے چلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ یہاں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو ایمان لا چکے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے لیکن ان کو دلائل پر یقین ہے اور وہ ان قریب ایمان لے آئیں گے، اور تیسری وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور نہ ہی وہ دلائل پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس عقل سلیم ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ عقل سلیم جو ہے ان کو اس راہ پر لے جائے گی کہ یہ بھی ایمان لے آئیں گے، اور یہ تینوں قسم کے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد شریعت، عقائد اور مسائل، ان کے اوپر بات کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرنی ہے اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ بنیادی طور پر شریعت جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد کا اور مسائل کا۔ عقائد میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عقائد دین ابراہیمی سے لے کے آج دن تک ایک ہی عقیدہ ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ سب مذاہب میں ایک ہی ہے کیونکہ دین ہی ایک ہے، دین ابراہیمی، لیکن کیا ہے کہ شریعتیں جو ہے وہ سب کی الگ الگ ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر آ گیا۔ قیامت کے دن مختلف مراحل میں سے انسان کو گزرنا پڑے گا، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور انہیں نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور بہت سارے صالحین بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، لیکن ان کا بیٹھنا اتنے کم وقت کے لیے ہوگا جو نہ ہونے کے برابر ہو، یا پھر ان کا بیٹھنا خوف کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے رب کی عظمت کی وجہ سے جھکیں گے رب کے آگے۔ اور اس کے ساتھ یہ سپارہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔